اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آج میرا پیغام آپ کو یہی ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور مر کر تو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہی جانا ہے، کہیں اور تو جانا نہیں ہے۔ اور جب پلٹ کر یقیناً اس کی طرف جانا ہے تو اس سے پہلے کہ جب ہم اس کی طرف جائیں تو دامن کے اندر گناہوں کے دھبے لگے ہوں، ہم اس دنیا سے پاک صاف ستھرے ہو کر اس کی طرف جائیں۔ اور جب اس کی طرف ہم جائیں اور پاک اور صاف ہو کر کے جائیں گے تو وہ اتنا راضی ہوگا کہ اب وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنی مرضی کا خیال کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کا خیال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ایک انسان کی مرضی یہ ہوتی ہے، میں یہ دیکھوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، گناہوں کے سلسلے میں اگر ہے اور اس طریقے کے تصورات اگر اس کے ذہن میں ہیں اور وہ چاہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، گناہوں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، یہ ساری چیزیں وہ چاہتا ہے اور اسی میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مولا یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ اپنی پسند کو پرائیورٹی دے کر اسی کی طرف لگا رہتا ہے، تو پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ، توجہ چاہوں گا، جو بندہ دنیا میں اپنی مرضی اور رب کی مرضی کا تقابل ہو جائے کہ مولا یہ پسند کر رہا ہے، مجھے یہ پسند ہے، اب اپنی پسند کو مولا کی پسند پر قربان کر دیتا ہے۔ اب میری پسند اگر غلط ہے اور اللہ کی پسند اچھی ہے، اللہ کی پسند تو اچھی ہی اچھی ہے، اللہ کی پسند یہ ہے اور میری پسند یہ ہے، اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیتا ہے، تو پھر میرا مولا فرماتا ہے تو نے دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی پسند کو میری پسند پر قربان کر دیا، اب سن لے میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اب جنت میں کیا ہوگا؟ جو تو چاہے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اللہ عز و جل کی طرف۔ اس سے بڑا مہربان کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ ہماری فریاد کو سننے والا ہے، وہ ہمارے درد و غم کو دور کرنے والا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کا ازالہ کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رو کر کے مانگا کرو، رو کر کے مانگا کرو، اور فرماتے ہیں میں ایک دن ایک دعا کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا میں کرتا تھا، ملتجی ہوا اللہ کی بارگاہ میں، مولا میری یہ پریشانی دور فرما دے، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے تھے تو میری دعا باب اجابت سے ٹکراتی بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کرتے یہ کہہ دیا، اے اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضور کا نام لیتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس فوراً اللہ نے میری مصیبت کو دور فرما دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں سارے انبیاء رونے والے ہی ملیں گے آپ کو، اور سارے اولیاء رونے والے ہی ملیں گے، اور ہمارے حضور تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ میرے امام پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ لیکن ہماری زندگی کن کاموں میں گزری، ہم تو گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں، اللہ والے نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم مست ہو گئے ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں سارا انتظام یہاں پر ایسا کرتے ہیں جیسے یہاں پرماننٹ رہنا ہو۔ خدا کے بندو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کچھ آخرت کی بھی فکر کرو، مرنے کے بعد کے بارے میں بھی کچھ تیاری کرو، پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ آج جیتے جی اگر اس کی طرف پلٹ آئے وہ راضی ہو جائے گا، اور پھر جب مرنے کے بعد پلٹیں گے تو وہ اور راضی ہو جائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ادارے جو قائم کیے جا رہے ہیں، یہ مکاتب میں بچے بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے فرائض جو انجام دیے جا رہے ہیں، مقصد بس ایک ہی ہے، بندہ خدا سے قریب ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے۔ اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اب ہم بہت دور نکل گئے تھے نا، بہت دور بہت دور بہت دور۔ دیکھیں
اگر کوئی اللہ کی طرف بہت قریب ہو گیا ہے تو مبارک ہو اسے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ کجا راہ خدا اور کجا ہم، کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہم؟ تو اللہ فرماتے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ ان راستوں پر چلو جن راستوں پر چلنے کے بعد خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جب اللہ کی طرف پلٹو گے تو اللہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، ارحم الراحمین ہے۔ جب اس کی طرف بندہ پلٹتا ہے تو اس کی رحمت بھی اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو وابستہ کرو، خود اپنے گھر کے ماحول کو دینی بناؤ۔ ہم ایسے دور میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں پر ایمان کی حفاظت بہت کٹھن سے کٹھن ہوتی جا رہی ہے، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، لوگوں کا تعلق خدا سے بھی کمزور ہو رہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کمزور ہو رہا ہے، قرآن سے بھی کمزور ہو رہا ہے، دین سے بھی کمزور ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو، دین سے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنی اولاد کا تعلق بھی دین سے مضبوط کرو۔ اس لیے ہم کچھ لے کر جائیں یا نہ جائیں اس دنیا سے، بس یہی ہمارے لیے بہت ہے کہ جائیں تو ہمارا ایمان بھی سلامت ہو، ہماری اولاد و نسلوں کا بھی ایمان سلامت ہو، اور سارے مومنین و مومنات کا ایمان سلامت ہو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمارے محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کی سرپرستی میں جو کچھ بھی یہاں تعلیم و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔